اب سورہ الفرقان میں جب پڑھتے ہیں ہم وعباد الرحمن، قرآن مجید پڑھنے سے اللہ تعالیٰ فرماتا دل تو ہل جاتے ہیں، وجلت قلوب، لرز جاتے ہیں، مگر جو بدبخت لوگ ہیں ان پر اثر نہیں ہوتا۔ فرمایا وہ پتھروں سے زیادہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ ورنہ وہاں جب عباد الرحمن کی صفات بیان ہوئی کہ اللہ کے بندے کون ہیں، تو وہاں بیان کرتے کرتے یہ بات بھی آئی والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور ہمارے بیٹوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کر۔ مولوی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن اپنے بال بچوں کے بارے میں اتنا فکر مند ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کو بگڑتے دیکھتا نا تو جیسے کوئی شخص آشوب چشم میں مبتلا ہو جاتا، اس کی آنکھیں ابل پڑتی ہیں، اس کو چین نہیں آتا، تکلیف ہوتی، اس طرح وہ بے چین ہو جاتا ہے کہ میں نے ان کو آگ کے لیے پالا، یہ بڑے ہوئے تو آگ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو کہتا ہے وجعلنا للمتقین اماما، اللہ دنیا میں میں چاہتا ہوں کہ میں نیکوں کا سربراہ ہوں، میرے کنبے کے افراد جو ہیں نا یہ میرے پیچھے کریں تو لوگ کہیں یار فلاں کے بیٹے ہیں بڑے نیک ہیں، ٹھیک ہے، اور قیامت کے دن بھی جب لائن لگے تو یہی کہا جائے کہ بھائی بہت نیک اولاد یہ چھوڑ کر آئے۔ اور آپ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی مر جاتا اذا مات ابن آدم انقطع عمل، آدمی مر گیا کھاتا بند ہو گیا، جو کچھ کرنا تھا نیکی بدی کر گیا، مگر 3 کھاتے آپ نے فرمایا جاری رہتے، وہ بند نہیں ہوتے، صدقہ جاریہ ہے، علم سکھا گیا، اور ایک نیک اولاد کا کہا ولد صالح یدعو۔ اگر نیک اولاد تیار ہوگی اور دعائیں کرتی رہی تو یہ کھاتا جاری رہتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الادب المفرد ایک کتاب لکھی، اس میں لکھتے ہیں کہ جب جنتی کے مدارج بلند ہوتے ترقی ملتی ہے مرنے کے بعد بھی، تو وہ کہتا اللہ میں نے جو نیکی کرنی تھی اس کے مطابق مجھے مکان الاٹ ہو گیا تھا، جگہ مل گئی کہ یہ درجہ تیرا، اب ترقی کو مل رہی، تو یہی کہا جاتا باستغفار ولدک، اللہ کا تیرا بیٹا تیرے لیے بخش کی دعائیں کرتا ہے، اس کو ہم قبول کر کے یہ درجہ دے رہے ہیں۔ بڑی بات ہے کہ یہ سیونگ اکاؤنٹ اس کا ہوتا ہے، اور اگر نالائق اولاد خود ہی نماز چھوڑ جائے، قرآن چھوڑ جائے، گھر میں بے نوری ہو جائے، اندھیرا چھا جائے، تو کیا دعا کریں؟ اس لیے اللہ فرماتا یعقوب علیہ السلام جب دنیا چھوڑ رہے تھے کس بات کی فکر، کس بات کی وصیت کیا؟ یعنی مومن کو سب سے بڑی فکر ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول رعیہ، کہ یہ جو بھی میرے سپرد اللہ نے کر دیے نا، بیوی بچے، یہ ہے ایک گلہ، ایک ریوڑ، میں ہوں چرواہ، ان کی نیکی بدی اگر یہ سرکاری فصل میں گھس گیا تب بھی میں پکڑا جاؤں گا، صحیح چراؤں گا تب بھی، یعنی قدم قدم پر وہ سوچتا ہے کہ بیوی اور بچے کدھر جا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ تحریم میں اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگوں اپنے آپ کو بھی آگ سے بچا لو، اپنے گھر والوں کو بھی بچا لو۔ اور وہاں جو بات کہی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یار بچہ پولیس والے پکڑ لے گئے، چھتر ہوں گے، لٹریشن ہوگی، ہمیں بڑی ذلت ہے ہمیں، ہاں ایک شریف آدمی ہے کتنی بڑی توہین ہے کہ اس کے بچے کو جوتیاں پڑ، کہا جب وہ جوتیاں ماریں گے وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ میں ڈال دیے جائیں گے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس جیل خانہ سے ڈرتے ہو، وہ آگ جہاں انسان ڈر رہے ہوں گے اور پتھر وہاں ایندھن بنا ہوا ہوگا، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور جو فرشتے وہاں ہوں گے افسر پولیس والے وہ معمولی نہیں ہوں گے، غلاظ بہت سخت طبیعت، ذرا رحم نہیں آئے گا انہیں، شداد اور بہت طاقتور ہوں گے، ان کی مار تم برداشت نہیں کر سکتے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم، جو اللہ حکم دے گا انہوں نے اس کے خلاف سننی نہیں، بے شک تم چیخو چلاؤ کوئی وہاں نہیں سنے گا، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ کریں گے جو حکم ملے گا۔ یعنی اتنے طریقہ سے اللہ پاک نے فرمایا ان کی فکر کرو، ان کو سمجھاؤ۔ سورہ لقمان میں بھی ہم نے دیکھا اللہ کہتا ہے لقمان وَإِذْ لقمان لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، یاد کرو اس وقت وہ جب لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا، اللہ باپ بیٹے کا ذکر کرتا کہ سب سے زیادہ تو یہ ہے نا دل کے ٹکڑے، باپ کیا فکر کر رہا، یہی کہہ رہا بیٹا لا تشرک باللہ، شرک نہ کرنا، ان شرک لظلم عظیم، یعنی دین کی فکر پڑی۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وصیٰ بہا ابراہیم بنی، ابراہیم علیہ السلام بھی یہی وصیت کر کے گیا کہ بیٹا فکر مند ہے، میرے پاس آنا، مر کر مومن ہو کر آنا۔